بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں نوید سلیم ہوں۔ ناظرین، موجودہ دور سائنسی ارتقاء کا دور ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر انسان مخلوق پر صحیح انداز میں تدبر و تفکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کے اندر بنی نوع انسان کو سائنسی علم کی ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ہم اس کائنات میں تمہیں تمہارے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم پکار اٹھو گے کہ وہی اللہ حق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجود باری تعالیٰ کے لیے سورج، چاند اور ستاروں کو دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ لہٰذا جہاں پر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں پر سائنس کا علم حاصل کرنے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارات دیے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً 1000 کے قریب آیات موجود ہیں جو سائنس پر گفتگو کرتی ہیں۔ آج سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر قرآن پاک کی ان آیات کے متعلق معلومات اپنے ناظرین تک شیئر کریں جن آیات کے اوپر سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ آپ نے بگ بینگ تھیوری کا نام سنا ہوگا۔ بگ بینگ تھیوری ایک سائنسی نظریہ ہے جو تخلیق کائنات کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ موجودہ دور کی جدید سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ اس کائنات کی ابتدائی حالت میں یہ پوری کی پوری کائنات ایک اکائی کی صورت میں موجود تھی، ایک سنگولر ماس کی صورت میں موجود تھی جسے پرائمری نیبولا کہا جاتا ہے۔ پھر ناظرین، سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا عظیم دھماکہ ہوا جسے کائنات کا سب سے عظیم دھماکہ بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اس بگ بینگ کے نتیجے میں کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ان کہکشاؤں سے سورج، چاند، ستارے اور دیگر اجرام فلکی وجود میں آئے۔ تو ناظرین، یہ ہے بگ بینگ تھیوری جو سائنسدانوں نے صدیوں کی تحقیقات کے بعد یہ نظریہ قائم کیا۔ اب آئیے ہم ایک اور پہلو کی طرف دیکھتے ہیں۔ سائنس کب اور کیوں کی تحقیقات کرتے کرتے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے ہمیں تخلیق کائنات کا نظریہ بتا دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ جملہ کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا۔ ناظرین، اس قرآن پاک کی آیت کے اندر ہمیں کائنات کی تخلیق کا نظریہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک اکائی کی شکل سے جدا کر کے پھاڑ کے یہ سارے اجرام فلکی بنائے، جس میں سورج، چاند، ستارے اور جتنے بھی اجرام فلکی ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں یا زمین پہ موجود ہیں، وہ تمام ایک اکائی کی شکل میں موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا۔ آج کے جدید دور کے اندر سائنس بھی اس نظریے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ موجودہ کائنات اپنے آغاز میں ایک سنگولر ماس یا کمیت کی شکل میں موجود تھی۔ تو جس نظریے کو صدیوں تحقیقات کے بعد سائنس نے تسلیم کیا، قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں وہ نظریہ دے دیا۔ تو پھر ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، اور جن سوالات کے جوابات سائنس ہمیں نہیں دے پاتی، ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور ان تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نوید سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔